ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری تھی ویلنٹائنز ان دا ویسٹ میں ویلنٹائن کس طرح منایا جاتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے محمد اکرم خانزادہ صاحب نے. برطانیہ میں یہ بزنس کرتے رہے ہیں اور کافی طویل عرصہ انہوں نے بزنس کیا ہے, گاڑیوں کو امپورٹ کر کے اور دنیا بھر میں فروخت کرتے رہے ہیں. ہر طرح کے لوگوں سے ان کا بھی رابطہ رہا ہے. میں بات انہی کی طرف لاؤں گا کہ خانزادہ صاحب, ابھی ہماری گفتگو تھی کینیڈا سے مسعود علی خان صاحب آئے ہوئے تھے, MBA بزنس کر چکے, اور ان کا بھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ دس از آل اباؤٹ بزنس. یہ صرف بڑی بڑی کمپنیز کا بزنس ہے. ہال مارک کارڈ کمپنی کا بھی ذکر آیا اور بہت ساری ملٹی نیشنلز کا ذکر آیا. آپ سے ہم وہی بات کریں گے کہ یورپینز کے حوالے سے یا مغرب کے حوالے سے اس تہوار کو پہچانا جاتا ہے. کیا مغرب اس کو اون کرتا ہے کہ ہمارا تہوار ہے؟ بہت شکریہ مجھے موقع دیا آپ نے. میرا خیال یہ ہے کہ مغرب اس کو ایک انداز سے دیکھا جائے تو اون کرتا ہے, لیکن در حقیقت جو وہاں خاندانی نظام ہے اس کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں جی. اس میں بہت سے یہودی بھی ہیں, بہت سے عیسائی بھی ہیں, وہ اس کو ایک بے معنی چیز سمجھتے ہیں. گو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے. جس طرح آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں رہنے والے بہت سے یہودی اسرائیلی پالیسیوں سے متفق نہیں ہیں, لیکن ان کا ریشو دیکھا جائے تو بہت کم ہے, ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ ویلنٹائن منانے کا جو مسئلہ ہے اس کو یورپ میں بہت زیادہ پذیرائی صرف ان نوجوانوں میں مل رہی ہے جن کو آج کل کے انٹرنیٹ نے اور یہ جو جنسی وہاں کا ماحول بنا دیا گیا, ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں نشہ ہے, ڈرگ ہے اور انڈیویجول لائف ہے جس کو کیپٹلزم سپورٹ کرتا ہے. اس کیپٹلزم کے سپورٹ کرنے میں وہ بات بھی جو اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صرف بزنس ہے, جی, تو یہ بات بھی طے ہے کہ اس کو کیپٹلزم اسی لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ انڈیویجولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے دنیا میں. اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ویلنٹائن سے کام لیا ہے کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت یا لڑکی اور لڑکا اس کو محدود کر کے اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. جی, اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو شاید آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں. جی جی, لیکن اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ اب ویسٹرن ورلڈ سے نکل کے ہندوستان میں بہت بری طرح اس ہندو معاشرے کو اور مسلم معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. اور اب اس کے بعد انہوں نے عرب دنیا کا اور اس پاکستان کا اور دوسرے ممالک کا وہ رخ کیا ہے. تو ہم تو حیران اس بات میں ہیں کہ خود ہم لوگ جو انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, ہم نے وہاں اپنی فیملیز میں دیکھا ہے جس میں کشمیری بہت زیادہ لوگ ہیں, اور ہم ان کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کشمیری ہیں جنہوں نے وہاں تقریباً 2000 سے زیادہ مساجد بنائی ہیں ماشاءاللہ. اور ان مساجد کے بنانے والوں کی فیملی نہیں اس ویلنٹائن کو اون کرتی ہیں, جو وہیں پیدا ہوئے ہیں, وہیں پڑھ رہے ہیں, اسی یونیورسٹی کالج کو فیس کر رہے ہیں, ہونے کے باوجود اسے اون نہیں کرتے. لیکن اس پاکستان میں خدا جانے یوتھ کو کس نے سمجھایا ہے, کون یہ عجیب ولگر چیز لے آیا ہے یہاں, کہ ہمیں تو جو اطلاع مل رہی ہے کہ یہاں تو بہت بڑے پیمانے میں یہ اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہے؟ جی, میں نے جو ریسرچ کی تھوڑی بہت, اس میں یہ ہے کہ یہ یونان کا کوئی قدیم پرانا کوئی دیوی دیوتاؤں کا ایک قصہ تھا. اس زمانے میں کسی بادشاہ نے کوئی صورتحال ایسی کی تھی کہ شادی پہ پابندی لگا دی تھی. تو اس زمانے میں جب یہ اس کے بعد پھر جب یہ عیسائیت آئی اور رومن بہت سارے عیسائی ہوئے ہیں, تو ان میں اس پادری نے اس رسم کو توڑا. جی, اس نے شادی یعنی کہ پہلے یہ عشق کیا اور اس کے بعد پھر یہ شادی کی. تو یوں وہ ہیرو بنے, اور وہ رسم اس زمانے کے حساب سے اس حد تک تو ٹھیک تھی کہ وہاں شادی پہ پابندی تھی اور انہوں نے شادی کی, اس لیے ایک اچھا کام تھا. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی شادی میں پابندی نہیں, بلکہ بعض نان مسلم تو اعتراض کرتے ہیں 2 2 3 3 اور 4 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو ہم کس چیز کا ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے آئی ڈونٹ نو, اس کو کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے؟ ابھی قدامت پرستوں کا ذکر آیا تو ہم نے بھی کچھ چیزیں دیکھیں تو پتہ چلا کہ ایک ٹیٹینا سوخوپوروفا کوئی رشین ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے. اگر میں انہی کی عبارت پڑھ لوں, اٹ از ناٹ اے ریئل ہالیڈے if you are in a relationship. Every day is the day for you love, so why make such a fuss? Very good. یعنی یہ کہ آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو ہر روز اس سے محبت رکھتے ہیں نا. ابھی فیصل نے تھوڑی دیر پہلے یہ توجہ دلائی کہ جس سے آپ روز محبت کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, we keep forgetting where we came from and who we are. بہت اچھی بات. کرسچنز نے کہا ہے, ہم بھی تو بھول رہے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں, ہمارا دین کیا ہے. اللہ کے رسول نے تو کہا تمہارے لیے 2 تہوار ہیں, عیدین ہیں دونوں, خوشیاں مناؤ ان کے لیے, اور روزہ کھولتے وقت بھی خوشی ہے اور رمضان کے اختتام پر بھی خوشی ہے. تو خوشیوں کے مواقع میسر ہیں اور بتائے گئے ہیں, اس کے طریقے بھی بتائے ہیں.
اور والدین کے حقوق اور بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے حوالے سے. فیصل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں انہی کی بات انڈورس کروں گا. وہی میں نے سوال بھی کیا تھا نوجوان نسل سے کہ اگر وہ یہ چیز چیک کر لیں کہ یہ شروع کس طرح ہوا ہے تو شاید ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں. جو پادری نے اس شادی کی پابندی کے خلاف محبت کر کے شادی کری جس کی وجہ سے سینٹ ویلنٹائن ڈے شروع ہوا، تو بیسکلی وہ اس کا ایک قدم تھا فیملی بنانے کا، مطلب خاندانی نظام کو شروع کرنے کا. اگر اس کو ان کے ہی تھیم کے مطابق اسی تھیم کے مطابق چلیں تو خاندانی نظام یعنی بانڈنگ ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنی شخصی آزادی اور جنسی بے راروی اور بے ربطگی کے اوپر اس کو ہم نے منتج کر لیا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میڈیا سے یہاں بھی تعلق رکھتے تھے، وہاں پر بھی میڈیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، میڈیا کس طرح متاثر کر رہا ہے وہاں پر بھی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ویسٹ کا میڈیا کس طرح اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے کہ ہر آدمی سوچنے، بنانے، منانے، حصہ بننے پر مجبور ہو جاتا ہے. دیکھیے جی، پھر یہاں کے بارے میں یہ ٹوٹلی جو میں نے مینشن بھی کیا تھا کہ یہ پوری سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ کرسمس اور نیو ایئر کی سیلز آتی ہیں اور اس کے اوور ہوتے ہی جنوری سیلز کے ساتھ ساتھ جو ہے ویلنٹائنس کی سیلز اور آفرز اور سیونگز اور شاپنگ شروع ہو جاتی ہیں. اور میڈیا پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ 14 ڈیز جو ہیں یہ صرف ویلنٹائن ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی تباہی آ رہی ہے، نہ کچھ اچھائی ہو رہی ہے، نہ کچھ برائی ہو رہی ہے، صرف ویلنٹائن. تو میڈیا جو ہے بہت زیادہ ہی انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ اس لیے انفلوئنس کرتا ہے کہ ان کی پوری کیلکولیشن ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اتنا بجٹ اسپینڈ کریں گے تو اتنی ہماری ارننگ ہوں گی. یعنی میڈیا بھی اس طرح، یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کارڈ بنانے والے ہیں، غبارے بنانے والے ہیں، مٹھائیاں بنانے والے ہیں، لباس بنانے والے ہیں، ایون جو سپر مارکیٹس ہیں، اور پھر آگے اگر شراب، کباب اور دوسری چیزیں نہیں، ایون کے سپر مارکیٹس ہیں، میری بات سے انڈورس کریں گے، سینسبریز ہے، موریسنز ہے، آئس لینڈز ہے، وہ جس طریقے سے کرسمس یا ہیلووین کے اوپر اپنے آئل سیٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ایک آئلز مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس میں ویلنٹائن اسٹف ہے. اور بالکل اس کی ظاہر سی بات ہے جائنٹس مارکیٹس ہیں تو اس کی وہ مارکیٹنگ بھی کرتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس بھی کرتی ہیں. میڈیا اس حوالے سے بھی کرتا ہے، یعنی انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے. پاکستان میں بھی میڈیا ایسے ہی کرتا ہے. پاکستان میں تو وہی میں نے کہا نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہے، یعنی جتنا وہ کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ کم از کم ہمارا میڈیا کرتا ہے. دیکھیں میں اس کو اس طرح بھی کہنا چاہوں گا اعجاز بھائی کہ میں وہاں انگلینڈ میں جس طرح آپ نے بتایا کار بزنس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ساؤتھ ہال وہاں مشہور ہے اور وہاں یہ سکھ اور ہندو کافی ہوتے ہیں. تو وہاں ایک ہندو تھے اور وہ کسی سینئر پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے پولیس کی انگلینڈ میں. وہ پہلے انڈیا میں تھے، انڈیا سے یہاں انگلینڈ آ گئے تھے اور یہاں وہ ایک اچھی سینئر پوسٹ سے ریٹائر پولیس میں. وہ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں، اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ اسلام میں یہ ایسا پابندی نہیں کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لے سکتی. ہمارے یہاں یہ ہندو رسم ہے. جی بالکل. اور ہندوؤں میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ساس سسر کے سامنے کھانا نہیں کھا سکتے. ہمارے یہاں تو یہ کوئی بری بات ہے تھوڑی، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلاتے ہیں. بالکل. تو ایسی صورت میں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے معاشرے پہ اتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں، اور جو تھوڑی حیا شرم مسلمانوں کی وجہ سے ہم میں تھی اور قائم تھی، وہ جب سے یہ انگریز گیا ہے اور اس نے یہ ڈیموکریسی اور یہ الٹی سیدھی ویسٹرنائز کلچر ہمیں دیا ہے، تو ہم تباہ ہو گئے. شراب وہاں عام ہو گئی، زنا وہاں عام ہو گیا، طلاقیں وہاں عام ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کا وہ کلچر ہی ختم ہو گیا جس پہ یہ ہندو بھی فخر کیا کرتے تھے کسی زمانے میں. اور یہی عیسائیوں کا حال ہے کہ وہاں عیسائی اور یہودی بچے بچیوں کو ان کے پیرنٹس بنا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اٹلی نے اس پہ آفیشیل بین لگانے کی تجویز پارلیمنٹ میں دی اور شاید وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے. یہ نیو جرسی کا تو ابھی میں نے حوالہ دیا تھا، آپ اٹلی کا بتا رہے ہیں. جی اٹلی میں کہ نوجوانوں کو منع کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ بھی ایک لطیفہ ہے، کہہ لیں کہ دنیا کا ہر گورا، جس کو ہم گورا کہتے ہیں، ہم اسے کرسچن یا عیسائی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی اقدار ہیں. ہاں، کرسچنس میں بھی تو لوگ سمجھدار، اور جیسے آپ یہاں ہم بدت کہتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عیسائیوں کی بدت ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے بنایا جا رہا ہے یہ بدت ہے. یعنی وہاں بھی یہ کویسچن ہے اس کے اوپر، اور ہم یہاں پر اس کو اون کر رہے ہیں اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہاں سے کوئی بہت اچھی روایت آئی ہے. آپ اگر مجھے اجازت دیں، سوری میں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. اسی حوالے سے بدت پہ مجھے خیال آیا کہ میں پچھلے دنوں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں یہ عید میلاد النبی پہ بات ہو رہی تھی. تو کسی نے ایک سوال بھیجا امام صاحب کو، اور وہ مفتی ہیں کسی یونیورسٹی میں، اسلامیات کے ٹیچر بھی ہیں، کہ آپ مجھے صرف یہ، اور وہ بریلوی ہیں وہ مسجد جو ہے، نام مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ صرف یہ بتائیں، سوال لکھ کے کسی نے بھیجا کہ یہ جو ہے نا جو شبیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نالین مبارک. کہ اس کی ایک تو وضاحت کریں یہ کیا چیز ہے.
آڈینس کے لیے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے محبت اور عقیدت میں کہ ہم اس لالین مبارک کے بیچ میں کلمہ لکھ کے اس کو دروازوں پہ لٹکائیں، یا اس میں درود شریف لکھ کے لٹکائیں، یا اس لالین مبارک کو قرآن شریف کے اوپر یا اس کے اندر رکھیں؟ تو وہ مفتی صاحب نے اتنا اس کو درد کے ساتھ محسوس کیا بات کو، اور شدت سے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ عقیدت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اس جوتی کو قرآن پہ، جی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کی جو توقیر بیان کی دنیا کو معلوم ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس میں کلمہ لکھ کے اس کو لٹکانا یا اس میں درود شریف لکھنا نہیں. جوتی کی جگہ مسجد سے باہر ہے، آپ نے مسجدوں کے قبلہ رخ پہ وہ جوتیاں، یعنی یہ وہ باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہڑ چال کے شکار ہیں. بالکل بس ہم محبت میں یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. یہ جو اہم بات ہے، بھیڑ چال کا شکار ہیں کہ سب کو ایک طرف ہانک دیا جاتا ہے، سب کہتے ہیں سب منا رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں. ایک بڑا عجیب و غریب سوال، ایک معقول سا نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، سب کچھ ہے، ایسی بات ہو رہی تھی ویلنٹائنس پر، تو اس نے کہا سر ایک بات بتائیں، برا نہیں مانیے گا سر، اتنے لوگ مناتے ہیں، کوئی متبادل تو ہونا چاہیے. دیکھیں نا کتنی خوشی کی بات ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو بند کریں گے تو پابندی لگا دیں گے تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. ایک نوجوان کی سوچ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ شراب پیتے ہیں، اس کا متبادل بتاؤ. کہنے لگا آپ نے یہ کیا بات کی؟ میں نے کہا دیکھو چیز غلط ہے تو غلط ہے اور صحیح ہے تو صحیح ہے. تو اگر کروڑوں لوگ شراب پیتے ہیں یا لاکھوں لوگ شراب پیتے ہیں تو اس کا متبادل ہم کہیں گے نہیں اب تم ایسا کرنا، اب چرس پینا شروع کر دو کیونکہ ابھی شراب زیادہ خراب ہے. تو یہ اس کے بجائے تو ہم بتائیں کہ ہمارے پاس خوشی منانے کے ذرائع موجود ہیں، مواقع موجود ہیں. اور تو اور ایک بہت عمدہ بات کہ جب کوئی اچھا کام کرو اور تمہارے دل کو خوشی ہو تو سمجھو تم نے نیکی کی ہے. تو ہر لمحے ہمارے پاس خوشی کے مواقع ہیں. کسی غریب کو سڑک پار کرا دیں، کسی بوڑھے کی مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کوئی مدد کر کے کسی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں اور خوشی محسوس کریں. اچھا بھائی ایک بات اور ابھی فیصل بتا رہے تھے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا انگلینڈ میں یا پورے ویسٹرن دنیا میں ایک اور چیز منائی جاتی ہے لائک ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے. اس کا جواب یہی جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ خدا کے بندو یہ 365 ڈے جو ہے یہ مدر ڈے اور ہمارے فادر ڈے کہ 364 دن تو آپ والدین کو ایک طرف رکھیں، اولڈ ہاؤس میں ڈالیں، اور 365ویں دن کہیں گے یار ٹوڈے از مدرز ڈے. وہاں بھی صرف یہ ہوتا ہے کیک لے کے چلے جاؤ اولڈ ہاؤس کے اندر اور مدرز ڈے منا لو. بعض اوقات وہ بھی جو ہے بھجوا دیا جاتا ہے، کوریئر سروس سے بھجوا دیا. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ویلنٹائن ڈے منانا کی یعنی وہی بات بہر چال تو ہم نے لے لی، اور ہم نے یہ گلاب کے پھول اور خوشبو اور پرفیوم اور اشارے بازی اور وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کی، جو قرآن سے ثابت ہیں کہ بے حیائی ہے، اس کو تو اپنا لیا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس جگہ کا تہوار ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ٹاک شو دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوگی انگلینڈ میں، اور یہ اس کے ریکارڈ مل سکتے ہیں، آپ چلائیں، میں تو کہتا ہوں اس ٹی وی پہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے آپ کو، کہ وہاں مرد اور عورت فخر سے یہ بات کہتے ہیں ٹاک شو میں کہ میں 25 عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار چکا ہوں. اور عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ او آئی فیل ویری سوری بیکاز آئی اسٹارٹ دس آفٹر 21 ایئرس، اٹ از مائی فالٹ، آئی ہیو ٹو اسٹارٹ دس آفٹر 16 اور 17، سو آئی ہیو جسٹ میک مائی 18 بوائے فرینڈ. تو یعنی کہ وہاں یہ حالت ہے کہ شادی اس ویلنٹائن ڈے بنانے کے نتائج آپ دیکھیے، یعنی بجائے شادیاں کرنے کے جس چیز کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شادی کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل ترین کرو، اور اس کے لیے تو قرآن پاک کا حکم ہے اس کے قریب تک مت جاؤ. تو یہ سارے عمل تو اس کے قریب لے جانے والے ہیں. اور شادی اور نکاح کے بندھن اور جو خوبصورت اعلان نکاح کا اعلان کرنے کا حکم، یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں. اور اس شادی کے نتیجے میں ہمارے پاس بنتا ہے خاندان. ابھی آپ نے تذکرہ کیا تو ہماری گفتگو بھی اسی پہ ختم ہوگی کہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے، ہم تو یہ تشنگی بہت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مختلف پروگرام ہمارے ناظرین دیکھیں گے. ناظرین ہماری گفتگو ابھی ہوئی ویسٹ میں ویلنٹائنس ڈے کس طرح منایا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت اندازہ ہوا کہ ویسٹ کا بھی اور عیسائیوں کا بھی یہ تہوار نہیں ہے، اور قدامت پرست یا اصول پسند یا کچھ روایات پسند لوگ تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور وہ اگرچہ کم ہیں لیکن ہمیشہ ہی اچھی بات سمجھنے اور کہنے والے کم ہی ہوتے ہیں. ہم پاکستان میں ہم مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا نشانہ ہمارا مضبوط ترین قلعہ خاندانی نظام ہے، جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت وہ ہم سے وصول کر کے بہت بڑے پیمانے پر بزنس کرتے ہیں. اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.